اور مقصد میلاد کیا ہے؟ حضور کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ ولادت مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک قرآن کی آیت آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ مولا بھیجا کیوں ہے؟ تو فرمایا اسی لیے بھیجا تاکہ حضور کا جو دین ہے، جس دین اسلام کو لے کر سرکار اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وہ دین دنیا کے تمام دینوں پر غالب ہو جائے۔ دنیا کے تمام دینوں پر دین مصطفیٰ غالب رہے، اسلام کا پرچم ہر جگہ لہراتا رہے، گلی گلی، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر مصطفیٰ کے دین کا بول بالا ہوتے رہے، دین مصطفیٰ عام ہوتا رہے، جو لوگ دین سے دور ہیں وہ دین کے قریب ہوتے رہے، حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے رہے۔ تو یہ سرکار کے میلاد کا مقصد ہے کہ حضور کا جو دین ہے وہ دنیا کے تمام دینوں پر غالب ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے کہ ہم خود سرکار کے دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ حضور کا جو دین ہے، سرکار جو دین اسلام کو لائے ہیں، اس دین سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، ہم اس دین پر عمل کرنے والے بن جائے، اس دین کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں اور اپنی نسلوں کے اندر اس دین کو منتقل کرنے والے بنے، اور جہاں تک ہو سکے حضور کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں۔ جتنا ہو سکے سرکار کے دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں، ہمارے معاشرے میں، سماج میں، ہمارے محلوں میں، بستی میں، گلیوں میں سرکار کے دین کا بول بالا ہوتے رہے، لوگ آقا کے دین کے قریب ہوتے رہے۔ یہ سرکار کے میلاد کا مقصد ہے، حضور کی ولادت کا مقصد ہے۔ اور یاد رکھ لیں، دنیا کے جتنے باطل مذہب ہے، جتنے باطل مذہب ہے، ان مذہب والوں کے پاس ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ وہ لوگ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے، اپنے مذہب کو عام کرنے کے لیے، وہ باطل مذہب والے دوسروں کو اپنے مذہب میں قریب کرنے کے لیے وہ خود تو اپنے مذہب پر عمل کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے نکالتے ہیں، کچھ ٹائم نکالتے ہیں، کچھ وقت نکالتے ہیں، اپنی زندگی کے کچھ لمحات نکالتے ہیں تاکہ ہمارے مذہب کو اور تقویت ملے، ہمارا مذہب اور پھیلے۔ نہ صرف وقت لگاتے ہیں بلکہ جو عیسائی مشنریز ہے ان کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ نہ صرف وقت لگاتے ہیں بلکہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ، اپنی کمائی، اپنی انکم کا کچھ پرسنٹیج جو بھی وہ کماتے ہیں اس کا کچھ پرسنٹیج اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے لگا دیتے ہیں، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی مہینہ جو بھی کماتا ہے، کوئی 10%، کوئی 15%، کوئی 20%، ہر کوئی اپنی اپنی کمائی کے حساب سے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہم مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں ہے۔ ہم مذہب کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، مسجد میں جمعہ 10 روپے ڈال دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت میں محل خرید لیا ہے۔
ہم دین کو پھیلانے کے لیے اپنی کمائی کا کچھ حصہ مقرر کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی مدرسے کا کوئی شخص آ کر گھر پر دستک دے، 5-10 روپے دے کر اپنے آپ کو مدرسے کا بانی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے پورا مدرسہ تعمیر کروا دیا۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ ہم دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین حق کو پھیلانے کے لیے، ہم سے پہلے جو صحابہ کرام گزرے ہیں انہوں نے تو پورا کا پورا مال مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ جب دین کو ضرورت پڑی تو کسی نے اپنے گھر کا آدھا ساز و سامان سرکار کی قدموں میں پیش کر دیا، جب ضرورت پڑی تو اپنی گردنوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ اسلاف کو دیکھ لیں، اکابرین کو دیکھ لیں، بزرگان دین کو دیکھیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ دنیا مقصد نہیں تھی، ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ حضور کا جو لایا ہوا دین ہے اس دین سے لوگوں کو قریب کرتے جائے، اس دین سے خدا کے بندوں کا رشتہ مضبوط ہوتے جائے۔ دین سے اتنی محبت تھی ہم سے پہلے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو دین سے اتنی محبت، اتنا پیار تھا کہ آپ کا لقب ہی معین الدین پڑ گیا۔ معین الدین کا مطلب دین کے مددگار، دین کی مدد کرنے والے، دین کو پھیلانے والے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جن کی 11ویں شریف مناتے ہیں، ان کو دین سے اتنا پیار، اتنی محبت، ایسی خدمت کہ آپ کا لقب ہی محی الدین پڑ گیا کہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اور پیچھے جائیں، کربلا کا جو واقعہ ہوا، حضرت مولا حسین اعظم نے جو شہادت کا جام پیش کیا اور سارے گھر کو، سارے خاندان رسول کو جو قربان کیا، دنیا کے لیے نہیں اسی دین کے لیے قربان کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ زندگیوں سے پیغام دیا کہ اے خدا کے بندو، اے سرکار کا میلاد منانے والوں، اپنی زندگی کا مقصد دنیا کمانا مقصد نہ بنو، بلکہ مصطفیٰ کے دین کو پھیلانا، حضور کے دین کی خدمت کرنا یہ مقصد بنا لو۔ جب یہ مقصد بنا لو گے تو اللہ ایسا کرم کرے گا، ایسا کرم کرے گا، تم اس دنیا سے تو 50 60 70 سال میں گزر جاؤ گے، لیکن تمہارے گزرنے کے کئی 100 سال کے بعد بھی تمہارا چرچا، تمہارا نام، تمہارا تذکرہ ایسا باقی رہے گا جیسا کسی زندہ آدمی کا باقی رہا کرتا ہے۔ یہ دین کی خدمت کرنے والے، دین کی فکر کرنے والے، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو سرکار کے دین کے لیے وقف کرنے والوں کو اللہ ایسی شان عطا فرمایا کرتا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین کی خدمت کا جذبہ ہی نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ کسی کسی کے اندر کچھ نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے، اکثریت کو دیکھا جائے، آج ہم صبح سے شام تک صرف اپنے کمانے میں، پیسوں کو جوڑنے میں، بزنس کو بڑھانے میں، نوکری میں، دکان میں، مکان میں، بچیوں کی شادیوں کی فکر، مال کمانے کی فکر، جو نیچے والا ہے اوپر آنے کی فکر، مڈل کلاس والے کو اپر آنے کی فکر، ہر ایک کو صرف اپنی دنیا کی مصروفیت میں، مشغولیت میں اتنے منہمک ہے کہ آقا کے دین کی خدمت کا جذبہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو خدا را ہم سرکار کے میلاد کے مقصد کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کے میلاد کا مقصد یہ تھا کہ سرکار کا لایا ہوا دین عام ہو جائے، دین مصطفیٰ عام ہو جائے، سرکار کے دین دنیا میں، گلی گلی میں سرکار کے دین کا بول بالا ہو جائے۔ یہی مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ ایک عاشق صادق نے کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حضور کا لایا ہوا دین
اس کی سرفرازی ہوتی رہے، بلندی ہوتے رہے، لوگ سرکار کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے جائے، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونی چاہیے، اور یہی سرکار کے میلاد کا مقصد ہے۔ تو بہرحال وقت کی قلت کی بنا پر یہی کہوں گا کہ خدا را ضرورتیں ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، ہر ایک انسان اپنی ضروریتوں میں مشغول ہے، مال، پیسہ، کپڑا، مکان، دکان، ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد زندگی تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اس مقصد زندگی کو سمجھے اور دین کی خدمت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے، اپنے وقت کو لگائے، جو ہم سے ہو سکا سرکار کے دین کی خدمت میں لگائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد میلاد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین مصطفیٰ کا سچا اور وفادار سپاہی بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔